اور یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تب حاصل ہوتی ہے جب کوئی امکان بھی نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو another ڈے، ویلکم ٹو another ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ پیاری سی میریکل سٹوریز کو شیئر کروں گی، میری وہ بہنیں لازمی آج کی ویڈیو کو دیکھیں جو اپنے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اور جو اسٹڈیز کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو میں نے آپ لوگوں سے لاسٹ ویڈیو شیئر کیا، اس میں آپ لوگوں نے اتنی ساری دعائیں، اتنا سارا پیار بھیجا ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ یہ میرے دل سے تو آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں نکلتی ہیں، میرے دل سے کیا، حسنین بھی جب ماشاءاللہ سے میرے ساتھ ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان سے بھی میں یہی کہتی ہوں کہ نینو آپ سب کے لیے دعا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، کہ دعا سے بہتر کوئی بھی میں کہوں گی کہ تحفہ نہیں ہے۔ اور دعا کا جو رشتہ ہے نا ہم سب کا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہم اپنے اس رشتے کو بہت مضبوطی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ بہت بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کے پیار کے لیے، دعاؤں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزات دیں، آپ سب کے دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ انسٹا کی آئی ڈی کو شیئر کر رہی ہوں، اگر آپ لوگ بھی اپنی کوئی بھی موٹیویشنل سٹوری، میریکل سٹوری یا لائف چینجنگ سٹوری کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں سامنے اسکرین پہ بھی مینشن کر رہی ہوں، اور ڈسکرپشن باکس میں بھی جو ہے میری آئی ڈی موجود ہوتی ہے، آپ لوگ میری آئی ڈی کو پک کر کے مجھے فالو کر لیا کریں، انشاءاللہ جو بھی میریکل سٹوری ہوگی میں ضرور شیئر کروں گی۔ پیاریوں کافی سارے ریپلائز دینے ہوتے ہیں تو اگر کسی کا ریپلائی تھوڑا لیٹ ہو جایا کرے تو پلیز ناراض نہ ہوا کریں، لوگوں کو پتہ ہے ہر چیز کو مینیج کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم انسٹا پر بھی دے سکوں، آپ لوگوں کے ریپلائز دے سکوں۔ اس کے بعد یوٹیوب پہ بھی کافی سارے کامنٹ ہوتے ہیں جن کے ریپلائز دینے ہوتے ہیں، کافی میری پیاریاں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اور اگر تھوڑا سا ریپلائی وغیرہ لیٹ ہو جایا کرے نا تو ناراض نہ ہوا کرے، خفا نہ ہوا کرے، انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو ریپلائز دے سکوں۔ میسیجز بھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے اب ناراض بالکل نہیں ہونا، اور بالکل بھی آپ لوگوں نے اپنی آپ ہی سے خفا نہیں ہونا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو میسیجز ہیں ان کے جو ریپلائز ہیں ایز سون ایز پاسبل آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، آج کا جو کامنٹ آف دا ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آپ کی آپ ہی جو ہے ابھی سیکھ رہی ہیں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک میری پیاریوں انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، میرے علم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا جو کامنٹ آف دا ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم سسٹر، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں اور میرا 17 سال کا ایک بیٹا ہے۔ میری شادی شدہ زندگی جو ہے شروع سے بہت زیادہ مشکلوں سے بھری رہی ہے، اور آج بھی جو ہے آپ ہی اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے میرے بیٹے پر ہو رہا ہے۔ وہ ہر وقت پریشان اور مایوس رہتا ہے، اپنے فادر سے کبھی بھی پیار نہیں ملا، اب اس نے اپنی سٹڈیز جو ہیں وہ چھوڑ دی ہیں اور کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا، میری کوئی بھی بات نہیں مانتا نہ سنتا ہے، گھر اور رشتے جو ہیں آپ ہی ٹاکسٹی کا شکار ہو چکے ہیں، اس میں بہت زیادہ آپ ہی میں پریشان ہوں، اسٹریس میں رہنے لگ گئی ہوں۔ اس کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ اپنی سٹڈیز دوبارہ سٹارٹ کر لے اور اپنی آنے والی زندگی اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچے، میری بات سننے لگے، ماننے لگے، اور سسٹر میرے ہسبینڈ کا دل بھی ہم دونوں کے لیے نرم ہو جائے اور ہماری باقی زندگی جو ہے خوشی سے گزرے، کیا کروں؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اسٹریس میں رہتی ہوں، پلیز ہیلپ کیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اور آپ مجھ سے بڑی ہیں اور آپ کا میں احترام کرنا چاہوں گی، آپ بالکل بھی پریشان مت ہو۔ میں ایک بات کہوں گی کہ جب ایسے رشتے ہوتے ہیں نا تو مجھے اتنا پتہ تو نہیں ہے، نہ ہی میری اتنی ایج ہے، لیکن میرے پاس جو میری اسٹوڈنٹس ہیں یا جو میرے پاس آتی ہیں میری پیاریاں، تو ان سے جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے ایکسپیرینس سے لوگوں کے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اپنی لائف سے بھی میں نے کافی کچھ سیکھا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں، جب انسان ایسے ریلیشن میں ہوتا ہے نا تو اس میں واقعی میں سب سے زیادہ بچے افیکٹ کرتے ہیں، اور بچے جو ہے نا بچپن سے لے کر، اگر ہم کہیں نا کہ 1 سال کے بچے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، ہم لوگ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، جب بچہ 1 سال کا ہوتا ہے نا تب سے ہی اس کو سب سمجھ آ جاتی ہے، اور ہم کہیں گے نہیں نہیں بچے کے سامنے لڑ لو، جھگڑ لو، بچے کو کچھ بھی بات سمجھ نہیں آئے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ بس یہی کہوں گی کہ کہتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے، لیکن ایجوکیٹڈ سے زیادہ احساس ہونا ضروری ہے، احساس جو ہے وہ انسان کے اندر خود ہوتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو ابھی سے سمجھانا شروع کریں اور اس کو کہیں کہ تم ان چیزوں سے، تم ان غلطیوں سے سبق حاصل کرو، اور تم اپنے آپ کو کیوں خراب کر رہے ہو۔ اگر آپ کا بیٹا میری بات سن رہا ہے تو بیٹا میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی پیار نہیں کر رہا یا آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہو سٹڈیز نہ کر کے،
تو بیٹا جی آپ کو میں یہ کہوں گی کہ آپ کسی کی زندگی کو نہیں ایسا کر رہے ہو، آپ اپنی زندگی کو بیٹا ڈسٹرائے کر رہے ہو۔ آپ اپنی ماں کی خاطر جو اتنی پریشان ہے، جس کے الفاظوں میں مجھے آپ کی محبت نظر آ رہی ہے کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں، تو اپنی ماں کو مت تکلیف دو بیٹا۔ اگر ایک ماں نے آپ کی خاطر اپنی زندگی کے اتنے لمحات جو ہیں گزار دیے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو، اگر آپ سن رہے ہو تو آپ اپنی اسٹڈیز کو اپنی ماما کے لیے، اپنی امی جو بھی آپ کہتے ہیں آپ پیار سے اپنی امی کو، تو آپ ان کے لیے کنٹینیو کرو اور ان سے پیار کرو اور ان کو خوشیاں دو۔ دیکھو ان کی زندگی میں ویسے اتنے انہوں نے غموں میں گزار دی اپنی زندگی، تو ان کو کیوں دکھ دے رہے ہو؟ اگر کوئی بھی مجھے بچے سن رہے ہیں یا جو بھی ینگ بچیاں بچے مجھے سن رہے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گی دیکھو ماں باپ کو تکلیف بالکل بھی مت دو۔ میں پھر کہوں گی کہ میں اتنا سمجھانے والی نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کچھ آتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں آپ کے بیٹے کی زندگی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے ہاتھ میں جو آپ کے ماں باپ کی زندگی ہے، تو اپنے ماں باپ کو بیٹا خوش کرو اور اپنی تعلیم کو دوبارہ سے کنٹینیو کرو اور اپنی زندگی کو ایسا بنا لو اپنی ماں کو جو ہے وہ خوشیاں دے سکو۔ میری پیاریوں دیکھو ماں باپ سے بڑھ کر نا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب ہمیں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کی بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے، تو میں کہوں گی کہ اللہ پاک نے تو یہ بھی کہا کہ ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو۔ میں کہوں گی کہ ہر ریلیشن کو سائڈ پہ رکھ دو، ماں باپ کی بات کو مانو، ماں باپ کی بات کو اہمیت دو، آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ ماں باپ کو دکھ دے کر کوئی بھی انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ اگر ماں کی آنکھ سے ایک آنسو نکل آئے گا تو بھی بہت گناہ ہے آپ کی وجہ سے، اگر باپ کی آنکھ سے ایک آنسو نکل آئے گا تو بھی بہت گناہ ہے۔ بیلنس لے کر چلیں، اپنے پیرنٹس کو تکلیف نہ دیں۔ میری پیاریوں ماں باپ بہت پیاری چیز ہیں، آپ کے پاس ہے نا، تو میں کہوں گی کہ اگر آپ لوگ میری بات سن رہے ہو تو ان کو جا کے گلے لگاؤ، ان سے پیار کرو، ان سے اپنے دل کی باتوں کو شیئر کرو، کیونکہ یہ وقت یہ موقع دوبارہ نہیں ملتا۔ زندگی میں سب کچھ مل جاتا ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی آ جائے گا، دولت بھی آ جائے گی، اولاد بھی آ جائے گی، سب کچھ آ جائے گا، ہسبینڈ بھی ہوگا، گھر بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی، لیکن ماں باپ نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بیٹا جو وقت ہے اس کو اپنے ماں باپ کی قدر کر کے گزارو، امی کو گلے سے لگاؤ اور ان کے دکھوں کو مٹانے کی کوشش کرو اور اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرو۔ اور میں پھر کہوں گی کہ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گی، لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں، اور آپ جو ہے نا میری بہن اگر آپ مجھے سن رہی ہیں تو آپ درود ابراہیم لازمی پڑھیں اور دعا کریں اللہ پاک سے، اور اللہ پاک بہتری کریں، جتنا ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے آپ پڑھیں، لیکن درود ابراہیم پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ وہ پڑھیں، اور اللہ پاک سے دعا کریں، ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے آپ کے بیٹے کے دل کو نرم کریں گے، آپ کے ہسبینڈ کے دل کو بھی نرم کریں گے، اور اللہ پاک آپ کے حق میں ضرور بہتری کریں گے۔ آپ کا ایک سوال نہیں ہے، میرے پاس بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں جو میں کہوں گی کہ مطلب ایسے ریلیشن سے گزر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو بس اللہ پاک سب کو ہدایت دیں، سب کے لیے بہتری ہو، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں آپ لوگ لازمی جو ہے ان کی پریشانی کے لیے دعا کرنا، کیا پتہ میری پیاریوں ہم میں سے کس کی آمین جو ہے ان کے لیے قبول ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، پریشانیاں دور ہوں، آمین ثم آمین۔ کچھ خوبصورت سے موٹیویشنل ورڈز آپ لوگ کہتے ہو آپ کیوں نہیں شیئر کر رہے اتنے دنوں سے، تو میری پیاریوں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں گی، پیارے سے خوبصورت سے جو ہیں موٹیویشنل ورڈ جو آپ لوگوں کو بھی ہمت دیتے ہیں، مجھے بھی بہت ہمت دیتے ہیں، اور اب میں آپ کے سامنے وہ پڑھنا چاہوں گی۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عرش پر بلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کے ساتھ مانگے، کیونکہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تب حاصل ہوتی ہے جب کوئی امکان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اور ہمارا دل جو ہے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ جب تم تھک جاتی ہو اور پریشان ہو جاتی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خیال اپنے دل میں لے آیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہترین رستے بنا دینے پر قادر ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے حق میں بہتری کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے رشتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط بنا لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھو، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں سے جو آنسو گر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر دیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ताला बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी खोई हुई चीज़ों से मिलवा देंगे। तुम्हें लगता है कि अब अंधेरा हो चुका है, तो एक बात याद रखना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल कर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक अल्लाह सुब्हान व तआला ने पहुंचा दिया था। तुम्हें जो लग रहा है कि अंधेरा हो चुका है, यकीन जानो सुबह आएगी, हर तरफ रोशनी बिखर जाएगी। तुम बस अल्लाह सुब्हान व तआला पर कबूलियत का यकीन रखो। हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ला हासिल को हासिल बना देने पर कादिर हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला तो मौजिज़ात कर देने पर कादिर हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला से तवक्कल और यकीन के साथ मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी हर मंजिल आसान हो जाएगी। तो मेरी प्यारियों, ये थे कुछ खूबसूरत से वर्ड जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करूँगी कि अगर आप ज़रा सी परेशान होंगी और कहीं पर भी अगर आप ज़रा सा पैनिक हो रही होंगी, तो आप इस बात का यकीन अपने दिल को दिलाएंगी कि अल्लाह सुब्हान व तआला इंशाअल्लाह आपकी दुआओं को बहुत जल्द कबूल फरमाएंगे। मेरी प्यारियों, परेशान ना हुआ करो। और आप कहोगे कि आप ही बार बार ये बात कहती हैं, तो मैं आपको सही कह रही हूँ। देखो, परेशानी किसी भी चीज़ का हल नहीं होता ना। हमें जब परेशानी हो तो हमें उन चीज़ों का हल निकालना है जो चीज़ें हमें परेशानी दे रही हैं। और अल्लाह सुब्हान व तआला से जब बात करते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। हमारी रूह को जो है ना, बेसिकली अल्लाह सुब्हान व तआला से बात करने की एक ज़रूरत होती है। जब हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक को समझ के पढ़ते हैं, तो हमारी अंदर की जो रूह है उसको सुकून मिलता है। और रूह का जो सुकून है ना, वो आपको पीस ऑफ माइंड देता है, आपके दिल को सुकून देता है, आपके जहन को सुकून देता है। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने 5 वक्त की नमाज जो है फ़र्ज़ फरमाई है। और अच्छे तरीके के साथ हमें नमाज को पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। तो इंशाल्लाह मेरी प्यारियों, किसी भी किस्म का डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी पैनिक अटैक है, देखना किस तरीके से अल्लाह सुब्हान व तआला इन सब चीज़ों को क्योर कर देंगे और हर चीज़ जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अल्लाह सुब्हान व तआला से दोस्ती कर लो। अल्लाह सुब्हान व तआला से बेहतर कोई भी दोस्त नहीं है। तो आज की जो पहली मेरी स्टोरी है, अब मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। तो ये मेरी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, उम्मीद करती हूँ आप और हसनैन जो हैं और आपकी जितनी प्यारियां हैं खैर आफियत के साथ होंगी। भी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हर नमाज में आपकी प्यारियों के लिए, आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। अगर कभी मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई रिमाइंडर मेरे जहन में आ रहा है कि आप ही की सब प्यारियों के लिए दुआ करनी है। बस आप ही अल्लाह पाक की तरफ से ही ये मोहब्बत अल्लाह पाक ने दिल में डाली है और अल्लाह ताला हमारी इस मोहब्बत को हमेशा कायम व दायम रखें। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दें और हसनैन की खुशियाँ आपके नसीब हों, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपसे आप ही अपनी बहन की और अपनी कहानी को शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, आप ही अल्लाह ताला इंसान को कितने अच्छे तरीके से बदलते हैं, क्योंकि आप ही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी में हो रही होती हैं, अल्लाह पाक इसीलिए कर रहे होते हैं कि हम जो हैं अल्लाह पाक की तरफ आ जाएं। लेकिन आप ही अनफॉर्चुनेटली हम उन चीज़ों पर गौर नहीं करते और हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी की जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हीं को देख रहे होते हैं। मेरी बहन है, उनको ब्लड कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से आप ही वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थी। उनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था और अल्लाह पाक का शुक्र है उन्होंने काफ़ी हद तक क्योर कर लिया था। इसका ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसी वजह से आप ही मेरी बहन जो है रातों को तड़पती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थी। आप ही कुछ अर्सा पहले जो है आपकी वीडियोस मेरे सामने आई, तो आप ही मैंने आपकी एक वीडियो सुनी और उसके बाद आप ही मैंने आपकी सारी एक एक करके वीडियो सुनी। तो आप ही मैंने अपनी बहन को आपकी स्टोरीज़ के बारे में बताया और उन्हें कहा कि देखो अल्लाह पाक हर चीज़ कर देने पर कादिर है, तुम अल्लाह पाक पर यकीन रखो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने तुम्हें यहाँ तक जो है ठीक कर दिया है, आगे भी अल्लाह पाक तुम्हारे लिए बेहतरी करेंगे। आप ही मेरी बहन जो है उसने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त देखा है। उसके बाद आप ही मेरी बहन ने भी आपकी जो मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम वीडियोस थी उनको सुनना शुरू किया। आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरी बहन जब दरूद पाक की फजीलत सुनती थी और बहुत सारे मौजिज़ात सुनती थी आपकी वीडियो से, उसके बाद आप ही आहिस्ता आहिस्ता जो उसको नींद की प्रॉब्लम थी, अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप मेडिकल स्टोरीज को सुनते सुनते आप ही सो जाती थी, जहाँ पर आप ही वो सारी सारी रात तकलीफ में बैठी रहती थी। अल्लाह ताला ने आप ही उसके दिल को सुकून दे दिया था। मेरी बहन किसी भी कंडीशन में हो वो कभी भी नमाज नहीं छोड़ती। फिर मेरी बहन ने हर नमाज के बाद जो है दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक आप ही जितना शुक्र अदा करें वो कम है। जो आप ही इस ट्रीटमेंट के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, अल्लाह ताला ने उसको वो पावर दे दी थी दरूद इब्राहिम पढ़ने से और उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ दी थी। डॉक्टर भी आप ही हैरान थे कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरी बहन का जो वेट था आप ही आहिस्ता आहिस्ता गेन होने लग गया। मेरी बहन ने बहुत ही ज़्यादा वेट लूज कर लिया था। आप ही हमें दरूद इब्राहिम की बरकतें और फजीलतें अपनी बहन की सेहत को देखते हुए नजर आ रही थी। माशाल्लाह से आप ही वाकई में ही दरूद इब्राहिम में शिफा ही शिफा है। अल्लाह पाक ने आप ही दरूद इब्राहिम पढ़ने से मेरी बहन को तो सेहत दी ही है, लेकिन आप ही अल्लाह ताला ने हमारे घर का जो एक अजीब सा टेंस माहौल था उसको अल्लाह पाक ने बहुत बेहतर किया।
کیا ہے. جہاں پر آپ ہی ہر کوئی گمسم رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی ہمارے گھر کے ماحول کو بہت اچھا کر دیا ہے اور ہم لوگ آپ ہی اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہیں. ہم اپنی پریشانیوں کو بھول گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت صبر اور سکون دے دیا ہے. درود ابراہیم کی کتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ پاک نے میری بہن کو شفا دی ہے. میری بہن نے مجھے بولا تھا کہ جب بھی میں اس کی میریکل سٹوری شیئر کروں تو آپ کو لازمی بتاؤں کہ میری بہن جو ہے آپ کی سب پیاریاں جو آپ کے ساتھ میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں اور جتنے آپ کے کامنٹ سیکشن میں آپ کی پیاریاں آپ کو دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، ان سب کے لیے میری بہن دعا کرتی ہے اور اللہ پاک آپ ہی ضرور میری بہن کی دعائیں جو ہیں ان کے حق میں قبول و منظور فرمائیں گے. آمین ثم آمین. آپ ہی اب میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ آپ ہی بالکل ناممکن چیز تھی اور اللہ پاک نے میری زندگی میں کیسے ممکن کیا. آپ ہی جس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی وہاں پر آپ ہی مجھ سے ایک سینئر تھے، ان کے ساتھ آپ ہی میری اکثر بات چیت ہوتی تھی اور کبھی کبھار آپ ہی مجھے اگر اسٹڈیز میں کوئی مشکل ہوتی تھی تو میں ان سے ہیلپ لے لیتی تھی یا نوٹس وغیرہ مجھے چاہیے ہوتے تھے تو میں ان سے پوچھ لیتی تھی. وہ میری بہت زیادہ ہیلپ کرتے تھے. اس کے بعد آپ ہی ایک دن انہوں نے مجھے پرپوز کیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر پرپوزل لے کے آنا چاہتا ہوں. سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے انہوں نے یہ کیسی بات کر دی ہے. کہیں نہ کہیں پر میں بھی ان کو لائک کرتی تھی تو میں نے ان کو بولا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے گھر والوں کو لے کر ہمارے گھر آئیں، لیکن آپ مجھے 3-4 دن کا وقت دیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بارے میں بات کر لوں. آپ ہی میں یونیورسٹی سے گھر آئی تو میں نے اپنی بہن اور اپنی امی سے یہ بات ڈسکس کی. امی نے کہا کہ ایسے کیسے کوئی انسان تمہیں کہے گا اور تم اس کو گھر لے آؤ گی. میں نے کہا امی ایک بار ان کی فیملی سے مل لیتے ہیں، کوئی حرج تو نہیں ہے. آپ ویسے بھی آج کل میرے رشتے وغیرہ دیکھ رہی ہیں تو اس رشتے کو دیکھنے میں کیا حرج ہے. امی نے کہا کہ اچھا چلو رکو میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں، اس کے بعد جو تمہارے ابو کا فیصلہ ہوگا. میں نے جب ابو سے بات کی ابو نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، جہاں پر تم آج کل ویسے بھی رشتے دیکھ رہی ہو تو ان کو بھی بلا لو دیکھ لیتے ہیں. بعد آپ ہی میں نے فوراً ان کو کال کی اور میں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں ہم ہمارے گھر جو ہے نیکسٹ ویک کے سنڈے کو آئیں. یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر والوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے. اس کے بعد آپ ہی جب وہ ہمارے گھر آئے، ان کی فیملی ماشاءاللہ سے بہت اچھی تھی، خود بھی آپ ہی میرے گھر والوں کو وہ بہت اچھے لگے. لیکن آپ ہی میرے ابو نے جب ان کی جاب کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انکل ابھی تو میری جاب نہیں ہے، انشاءاللہ انکل بس یہ یونیورسٹی کلیئر ہو جائے اس کے بعد مجھے جاب مل جائے گی. ان کے ابو نے میرے ابو کو بولا کہ دیکھیں بھائی ہمارا اتنا بڑا بزنس ہے وہ سب کچھ میرے بیٹے کا ہی ہے، کو پتہ ہے میری 2 بیٹیاں ہیں، انہوں نے بھی اپنے گھر کی ہو جانا ہے تو اس کے بعد سب کچھ میرے بیٹے کا ہے تو میرے بیٹے نے ہی سنبھالنا ہے، آپ جاب وغیرہ کی بالکل فکر نہ کریں. لیکن آپ ہی میرے ابو کی جو سوچ تھی وہ تھوڑی مختلف تھی. ابو نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا، جس انسان کی ذمہ داری ہو اسی کو ہی نبھانی چاہیے. بے شک آپ کا بیٹا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے اور جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، لیکن اس کو بھی محنت کرنی پڑے گی، اس کو خود کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا. ابو نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں، میں فی الحال آپ کو یہی کہوں گا اسٹڈیز پہ کانسنٹریٹ کریں. تو انشاءاللہ میری بیٹی جو ہے وہ بھی اپنی اسٹڈیز پہ کانسنٹریٹ کر رہی ہے. اس کے بعد بیٹا اللہ کرے آپ کی جاب لگ جائے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری طرف سے موسٹ ویلکم ہے. ہماری طرف سے کوئی اور ایشو نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جاب لگ جائے. اس کے بعد وہ لوگ مایوسی کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے اور اس کے بعد آپ ہی اگلے دن جب میری ان سے یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے ابو کو ان باتوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا، میں انشاءاللہ جاب بھی حاصل کر لیتا، مجھے کچھ وقت تو دیتے، تمہاری طرف سے مجھے کوئی امید تو دیتے، لیکن میں بہت ہی زیادہ مایوس ہوا ہوں انکل کی باتوں سے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو میرے ابو کی باتیں اتنی بری لگی ہیں تو آپ اپنے رستے پہ چلیں اور میں اپنے رستے پر چلتی ہوں. انشاءاللہ اگر ہمارے نصیب میں ہوا تو ہم لوگ مل جائیں گے، اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ جو اللہ کی رضا ہوگی وہی میری رضا ہوگی. میں یہ بات بول کر آپ ہی غصے سے اٹھ کر چلی گئی تھی کیونکہ آپ ہی مجھے بہت ہی زیادہ ان کے الفاظوں سے تکلیف ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ میرے ابو کی باتوں سے مایوس ہوئے ہیں. میرے ابو نے آپ ہی کچھ غلط نہیں سوچا تھا کہ میرے ابو کی باتیں بہت اچھی لگی تھی کہ بے شک جو کچھ بھی ہے پراپرٹی ہے جو بزنس ہے وہ تو ان کے ابو کا ہے تو ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے. جو ہوا اچھا ہوا، لیکن آپ ہی کچھ عرصے کی اٹیچمنٹ تھی، اب اس کو بھولنا تو بہت مشکل تھا کیونکہ آپ ہی ایسا ہوتا تھا کہ جب یونیورسٹی میں گزرتے ہوئے بھی انہیں دیکھتی تھی تو بہت ہی زیادہ دل میں تکلیف ہوتی تھی. چھپ چھپ کر آپ ہی میں روتی بھی تھی اور رات کو بھی آپ ہی تنہائی میں بیٹھ کر روتی رہتی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین وسیلے بنا دیں، تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہے. اور دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ ان کی ایک اچھی جگہ جاب لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کوئی بہترین وسیلہ بنا دے. میری یونیورسٹی وغیرہ کلیئر ہو چکی تھی، آپ ہی میں 6 مہینے سے گھر میں ہی تھی اور آپ ہی وہ 6 مہینے جو تھے میرے لیے بہت ہی زیادہ ڈپریشن کے 6 مہینے تھے کیونکہ آپ ہی میری امی رشتے وغیرہ دیکھ رہی تھی. بس آپ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف
طرف سے ہی کچھ لوگ ہمیں پسند نہیں آتے تھے تو کچھ لوگوں کو ہم پسند نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر ہو رہی تھی کیونکہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ اور سوچا ہوا تھا جو کہ آپ ہی شاید میں نے بھی سوچا نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب ایک چیز ختم ہو گئی ہے، کیسے یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا میں گھر میں ہی تھی تو آپ ہی میری دوست ہے، اس نے مجھے کہا کہ ایک جگہ ترجمہ تفسیر کا کورس ہو رہا ہے تو آؤ ہم دونوں مل کر جو ہے کورس کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گے۔ میں نے اپنی امی سے بولا، امی نے کہا ہاں اس سے اچھی کیا بات ہے، طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ خیر آپ ہی میں نے ایڈمیشن وغیرہ لے لیا۔ اس کے بعد آپ ہی میری دوست اور میں جاتے تھے، آپ ہی جیسے جیسے میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہی تھی اسی طریقے سے میں کلاس اٹینڈ کر رہی تھی تو ہماری سورہ فتح چل رہی تھی تو آپ ہی ہماری ٹیچر نے اس میں سے آپ ہی آیت نمبر 28 کے بارے میں ہمیں بتانا شروع کیا۔ پھر اس آیت کے بیچ میں ہی ایک لائن تھی جو کہ آپ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ اپنی اسکرین پہ بھی مینشن کیجیے گا۔ تو آپ ہی جب میں نے وہ لائن سنی تو آپ ہی مجھے ایسا لگا کہ واقعی میں ہی اللہ پاک تو ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اگر ہمیں کوئی چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اسی انسان پر ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ آپ ہی ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ فتح کی آیت نمبر 28 نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا اور آپ ہی میں بالکل چینج ہو گئی۔ پہلے آپ ہی میں حجاب نہیں کرتی تھی، اس کے بعد آپ ہی میں نے حجاب کرنا شروع کر دیا۔ آپ ہی میں نے اپنے آپ کو بالکل چینج کر لیا، اپنے آپ کو بالکل بدل دیا۔ بس میں نے یہی سوچا کہ اب میں اللہ پاک کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کروں گی۔ آپ ہی تقریباً 1.5 سال کے اندر اندر میں نے ماشاءاللہ سے ترجمہ تفسیر کا جو کورس تھا وہ کمپلیٹ کر لیا اور آپ ہی بس اللہ تعالیٰ نے اس 1.5 سال کے اندر مجھے بدل کے رکھ دیا۔ اللہ پاک نے دل کو مطمئن کر دیا ہے۔ اس طرف سے آپ ہی میں بالکل بھی پریشان نہیں تھی۔ جن ٹیچر نے مجھے ترجمہ تفسیر کا کورس کروایا ان کو میں نے ایک دن کال کی، اللہ پاک کے جتنے نام ہیں ان کے بارے میں آپ سے سیکھنا چاہتی ہوں۔ میری ٹیچر نے کہا کہ موسٹ ویلکم، صبح میں کلاس ہوتی ہے آپ جوائن کر لو۔ صبح میں آپ ہی میں نے اس کلاس کو جوائن کیا، میں نے اور میری دوست نے آپ ہی اکٹھے جانا بہت ہی زیادہ اچھا لگتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل کر جا رہے ہیں تو آپ ہی ایک دل کو سکون سا ملتا تھا۔ اللہ پاک کے جو نام تھے آپ کے معنی کو سمجھا اور آپ ہی مجھے ایسا لگا کہ ہر نام کی کتنی پیاری پیاری تعریف ہے۔ اس کے بعد آپ ہی میں نے اپنی ٹیچر سے پوچھا کہ ٹیچر آپ مجھے کچھ سجیسٹ کریں گی کہ میں کون سا جو نام ہے اللہ پاک کا اس کا ذکر کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا جو دل کرے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ بولا کہ میم نہیں آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا پڑھوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جو اللہ پاک کے نام ہے دو آپ یہ پڑھا کریں۔ مجھے یا لطیفو اور یا حلیمو پڑھنے کا بولا تھا۔ میں نماز پڑھتی تھی، ایک تسبیح جو ہے اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر یا لطیفو اور یا حلیمو کی تسبیح کرنا شروع کر دی۔ ہر نماز کے بعد آپ ہی میں پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے اپنی رضا میں راضی رکھیے، جو مجھ میں غلطیاں ہیں آپ تو ہر چیز ٹھیک کر دینے پر قادر ہیں، آپ میری ان غلطیوں کو درست فرمائیے اور مجھے اپنی راہ پر چلائیے۔ بس آپ ہی یہ دعا کرتی تھی، اللہ پاک سے اپنی بہن کی صحت کی دعا کرتی تھی۔ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ واقعی میں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بے شک آپ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الم نشرح میں فرمایا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ ہی میں نے اپنی زندگی سے سیکھی ہے کہ مشکل وقت میں ہی اللہ پاک نے میرے لیے آسانی کی ہے۔ یہاں پر آپ ہی ایک وقت تھا کہ صرف میں اپنے لیے ہی سوچتی تھی، وہاں پر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو نرم کیا۔ سب سے پہلے آپ ہی میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نرمی پیدا کی، مجھے بدلا، دل کو سکون دیا۔ اس کے بعد آپ ہی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی راہ پر چلایا۔ یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے زندگی کی آخری سانسوں تک اپنی راہ پر چلائیے گا۔ 3 مہینے گزر چکے تھے اور اس کے بعد آپ ہی اچانک سے ایک نمبر سے میرے فون پر کال آتی ہے۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی پتہ نہیں ان نون نمبر سے کال آ رہی ہے۔ امی نے بولا کہ لاؤ دکھاؤ میں پک کرتی ہوں۔ کال پک کی تو آگے سے کوئی بھی نہیں بولا۔ پھر بعد آپ ہی دوبارہ سے اسی نمبر سے کال آئی، پھر آپ ہی میں نے اس کال کو خود پک کیا۔ تو جب آپ ہی میں نے کال کو پک کیا، آگے سے آپ ہی میں نے جب السلام علیکم کی آواز سنی تو آپ ہی میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کس کی آواز ہے۔ میں نے آپ ہی فون بند کر دیا۔ اس کے بعد آپ ہی ان کے مجھے کافی سارے میسیجز آئے کہ پلیز مجھ سے صرف ایک بار بات کر لو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہی تقریباً 4 سال گزر چکے تھے، میں ہر چیز بھول چکی تھی۔ انہیں پوچھا کس کی کال ہے جو تمہارے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے؟ میں نے کہا امی کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی پتہ نہیں کس کی کال آ رہی ہے۔ خیر آپ ہی میں کمرے میں آئی اور میں نے مغرب کی نماز ادا کی، رو رو کر آپ ہی سجدے میں اللہ پاک سے دعا کی اور میں نے کہا اللہ پاک اب تو میں سب کچھ بھول چکی تھی، سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ پاک میرے لیے آسانیاں فرمائے، میں بہت تکلیف سے گزری ہوں، میں نے بہت مشکل سے یا اللہ پاک آپ کی مدد سے اپنے آپ کو سنبھالا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں میرے ان آنسوؤں کو جو چھپ چھپ کے میں رات میں بہاتی تھی، آپ میرے ان آنسوؤں کی خاطر یا اللہ پاک مجھے دوبارہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے گا۔ بس آپ ہی میں نے جو دل میں آیا وہ دعائیں مانگی۔ ماں جو ہے وہ چہرے کو دیکھ کر پہچان جاتی ہے۔ میری امی آپ ہی روم میں آئی، امی نے بولا کہ آخر بات کیا ہے، تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، آخر کس کی کال تھی جس نے تمہیں اتنا زیادہ پریشان کر دیا ہے؟ میں آپ ہی اپنی امی کے گلے لگ گئی اور میں نے امی کو روتے ہوئے ساری بات بتائی، یہ انہی کی کال تھی۔ امی نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے، اس میں اتنے رونے والی کیا بات ہے، تو میری بات کرواؤ۔ آپ ہی اس کے بعد میری امی نے ان سے بات کی، انہوں نے امی کو بولا کہ آنٹی میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ تو میری بات نہیں کری، لیکن آپ پلیز میری کال نہ بند کیجیے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 4 سال دل لگا کے محنت کی ہے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ آنٹی
کہ مجھے سعودی عربیہ میں جاب ملی ہے اور 1.5 سال سے سعودی عرب میں جاب کر رہا ہوں. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے کہ آنٹی وہ میرے ساتھ بات ہی نہیں کر رہی. امی نے کوئی دوسری بات نہیں کی. امی نے کہا کہ بیٹا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ اپنے پیرنٹس کو لے کر ہمارے گھر آؤ, بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کی امی نے ابو کو ساری بات بتائی. ابو نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے نا, کہ دیکھو اب اس بچے نے محنت کی ہے, اس کو یہ پتا چلا ہوگا کہ دنیا میں محنت کرنا کتنا ضروری ہے. پھر ابو اس بات سے بہت ہی زیادہ امپریس بھی ہوئے. امی نے مجھے بتایا کہ امی نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا ہے, اور میں تو حیران اور پریشان تھی کہ جو دروازہ بالکل بند ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ نے کیسے کھول دیا. پھر آپ ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بس بدلنا تھا, تعالیٰ نے بدلنے کے لیے اس رستے کو میرے لیے چنا تھا. بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدل کے اپنے قریب کیا. ابھی مجھے یاد ہے فرائیڈے کا دن تھا اور وہ لوگ ہمارے گھر آئے. انہوں نے آپ ہی میرے ابو سے ساری بات کی. نے کہا انکل آپ کی یہ بات مجھے اس وقت واقعی میں ہی بری لگی تھی, لیکن یہ بات آپ نے بالکل سچ کی تھی کہ بے شک جو کچھ بھی ہے آپ کے ابو کا ہے اور آپ کا کیا ہے. اب انکل مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے اور یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک کا بہت شکر ہے انکل اللہ تعالیٰ نے مجھے سعودی عرب میں بہت ہی اچھی جاب دی ہے. انکل اللہ نے چاہا تو اب بہت جلد جو ہے میں اپنا گھر بنا لوں گا. امی نے بولا کہ بیٹا دیکھو ہم اتنے رشتے دیکھ رہے تھے, تمہاری محبت سچی تھی, جو اللہ پاک نے اتنی تاخیر کی, کہیں پر بات بھی بنتی تھی تو وہیں پر بات رک جاتی تھی. تمہاری نیت صاف تھی, اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہاری مدد کی ہے. پھر فیبروری 2022 میں اسی سال میں آپ ہی میرا نکاح ہوا, اور جب آپ ہی میں نکاح کے لیے سائن کر رہی تھی اپنے ابو کے گلے لگ کے اتنا زیادہ روئی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میری سچویشن کو سمجھ سکیں گی, آپ کو لکھ کے بھیج رہی ہوں تب بھی میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے, اور مجھے وہ سارا منظر اور وہ سارا وقت یاد آ رہا ہے. میرے ہسبینڈ جو ہے وہ سعودی عرب واپس چلے گئے, میرے پیپرز وغیرہ ریڈی کیے. آپ ہی اللہ پاک نے چاہا تو سپٹمبر میں آپ ہی میری رخصتی ہے. آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے, اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ سب کچھ بہتر کریں. پھر میری ہسبینڈ سے کبھی کبھار فون پر بات ہوتی ہے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے ہی بنایا تھا, بس اللہ تعالیٰ نے مجھے چینج کرنا تھا. میرے ہسبینڈ بھی آپ ہی ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں مجھے اس طرح سے دیکھ کر. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں واقعی میں اللہ تعالیٰ نے بدلنا تھا. ہسبینڈ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ سے جب سعودی عرب چلے گئے تو وہ بھی ماشاءاللہ سے بالکل بدل گئے, اور واقعی میں آپ ہی وہ نماز نہیں پہلے پڑھتے تھے اور اب تو آپ ہی ماشاءاللہ سے وہ تہجد گزار ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جب سے وہ یہاں پر آئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کوئی رات جو ہے تہجد کی نماز مس نہیں کی. 5 وقت کی جو نماز ہے ماشاءاللہ سے پڑھتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہر نماز میں وہ میرے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک آپ کے پاس میری وہ امانت ہے, اس کا خیال کیجئے گا. شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے میرے لیے کوئی پروپوزل آتا تھا تو بات نہیں بن پاتی تھی. آپ کی یہ بات مجھے اتنی اچھی بھی لگی. آپ نے کہا کہ جو چیز نصیب میں ہے اگر وہ کہیں چلی بھی جائے تو بھی وہ تمہاری ہی ہے اور تمہارے سے کوئی لے نہیں سکتا. کہ میں آپ ہی میری یہ کہانی اسی بات پہ ہے کہ وہ میرے نصیب میں تھے تو وہ مجھے مل کر ہی رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ ہی جس طریقے سے میرے لیے میریکل کیا ہے ایسے ہی اللہ پاک آپ کی سب پیاریوں کے لیے میریکل کرے. آپ اپنی پیاریوں کو کہیے گا یا لطیفو یا حلیمو اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ضرور کریں. جیسے اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا ہے, میری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی سب پیاریوں پر بھی کرم کریں گے انشاءاللہ. ویڈیو کو شیئر کریں گی تو انشاءاللہ آپ کا جو لنک ہے میں اپنے ہسبینڈ کو ضرور سینڈ کروں گی, اور ان کے لیے سرپرائز بھی ہوگا. ہسبینڈ سے بولا تھا کچھ دنوں پہلے ہی کہ ایک آپ ہی ہیں ان کو میں اپنی میریکل سٹوری شیئر کروں گی, اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. کیا پتا کوئی پریشان دل ہمارے لیے دعا کرے اور اللہ پاک ہمارے حق میں آگے بھی آسانیاں فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سب کی منزلیں آسان فرمائے, سب کی مشکلات کو دور فرمائے. آپ کو اور حسنین کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. میری پیاری, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں, اور واقعی میں میری پیاری آپ کی تو سٹوری میریکل سٹوری تو ہے ہی, لیکن ایک لائف چینجنگ سٹوری بھی ہے, اور ہم سب کے لیے بہت خوبصورت کہانی ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے. سپٹمبر میں آپ کی رخصتی ہے, خیر و عافیت کے ساتھ آپ رخصت ہو کر اپنے گھر جائیں. میری پیاری بس آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. میری پیاریوں انہوں نے یا لطیفو یا حلیمو جو ہے درود ابراہیم کے ساتھ اول آخر ہر نماز کے بعد جو ہے پڑھا تھا, تو میری پیاریوں آپ بھی پڑھ سکتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے انشاءاللہ. میری پیاریوں جو نیکسٹ میریکل سٹوری ہے چھوٹی سی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم. آپ ہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کو فالو کرنا سٹارٹ کیا ہے. آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ آپ ہی ودن 3 منتھس جو ہے اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا ہے. ایک ویڈیو تھی جس میں آپ نے سورہ یاسین کے بارے میں بتایا تھا کہ تہجد کی نماز کے وقت 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں, سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھنی ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا اسٹڈیز کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں, تو آپ نے بولا تھا جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا بہت شکر و کرم ہے کہ جہاں پر میں ایڈمیشن کے لیے دعا کرتی
کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی سورہ یاسین پڑھنے سے اور تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا۔ اللہ پاک نے مجھے فیورٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن دے دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک آگے بھی مجھے کامیاب کریں۔ تو آپ کی اگر کوئی پیاریاں پریشان ہیں اسٹڈیز کے سلسلے میں تو 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھیں، 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھیں، اور تہجد کی نماز کے وقت 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کے اپنے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرتے ہیں۔ آپ ہی میں نے بہت ہی زیادہ محنت بھی کی تھی، کوشش بھی کی تھی، لیکن آپ ہی وسیلے بنتے ہیں، اور آپ کی ویڈیو کا ایک دن وسیلہ بنا میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دیں جن کی سٹوری آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی، میرے تک پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب پر خاص کرم کریں، اللہ تعالیٰ سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں۔ آپ دعا کیجیے گا اللہ پاک میرے امی ابو کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کے پیرنٹس کو لمبی زندگی دیں، صحت تندرستی دے میری بہن، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی زندگی کی جتنی بھی کامیابی اور خوشیاں آپ کے نصیب ہوں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی بھی جاب کے سلسلے میں، فائنینشلی، رشتے کے سلسلے میں، یا کسی بھی پرابلم کی وجہ سے یا اسٹڈیز کی وجہ سے پریشان ہے تو تہجد کی نماز کے وقت 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھیں، اور 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ اول آخر درود ابراہیم جو ہے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے میری ان بہن پر کرم کیا ہے، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں پر کرم کریں، آمین ثم آمین۔ میری دل سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے بہت نیک نصیب کریں۔ جو میری بہنیں مجھے کامنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جو انسٹا پر مجھے دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی دعاؤں پر کن فرما دے، سب کی پریشانیاں، سب کی مشکلات کو حل فرمائے، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو میری بہنیں اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ حسنین کو بھی جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دے، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ کسی کی جاب کی پرابلم ہے، کسی کی فائنینشلی پرابلم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کی ہر ایک بات جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے لیے میریکل کریں، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ جو اور حسنین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔